اب عابدہ ناغے ڈال کر اوپر آنے لگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی تو اس کے پرنماشی چہرے پر آنکھوں کی کھڑکیاں بند ہوتی، ہونٹ لپسٹک کے باوجود پرانے پردوں کی طرح بے رنگ نظر آتے۔ وہ کبھی سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے میری طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، کبھی دیوار کے ساتھ بایاں کندھا لگا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے شروع کر دیتی۔ بچپن سے جو میخیں اس کے کلچر، مذہب، ماحولیات نے اس کے ذہن میں ٹھونکی تھی، بالآخر اس کے ذہن کے تختے کا حصہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی تو اور بات تھی، لیکن ہم دونوں تو اپنی اپنی تلاش کے باعث ہم سفر ہوئے تھے، اس لیے اب فقط احساس گناہ اور خود شکستگی باقی تھی۔ میں بھی عجیب قسم کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ خدا جانے وہ کیا کائناتی عمل ہے جو کبھی کبھی بڑے بڑے بوجھ بہت چھوٹے سے لیور سے اٹھا لیتا ہے، جیسے بھاری 3 ٹنر ٹرک چھوٹے سے جیک پر اٹھ جاتا ہے اور پنکچر سٹپنی بدلنے کی آسانی مہیا آتی ہے۔ جب کبھی اینشینٹ مینرر کی نظم پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ دیکھ کر مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ احساس گناہ تلے دبے ہوئے بحری قزاق کو اس وقت تو رہائی نہ ہوئی جب اس نے موت اور زندگی جیسے مافوق الفطرت کردار دیکھے، لیکن چھوٹے چھوٹے دریائی سانپ دیکھ کر وہ الوہی طاقتوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ شاید زندگی کے تمام اہم واقعات قد میں ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ماں کا مرنا، سیمی کی موت، چندرا گاؤں کا چھوٹنا، یہ بڑے سانحے تھے، جیسے شہر بمباری کے بعد تباہ ہوتے ہیں، لیکن جنگ دیدہ شہر بڑی شان کے ساتھ سرعت سے جلد ہی تعمیر ہو جاتے ہیں۔ ہر ٹیکسلا، دلی، لاہور، ہیروشیما بڑی جلدی مرمت ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹے واقعات گھن کی طرح ہوتے ہیں، وہ اندر ہی اندر قداور درختوں کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں، لہلاتے کھیتوں میں کلر کی طرح بڑھتے ہیں۔ جو شہر دریاؤں کے پاس آباد ہوئے اور دریا ہولے ہولے کروٹیں لیتے رہے، ایسے شہر ہولے ہولے ہی برباد ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ ان کے ارد گرد بے آب و گیا ریت پھیل جاتی ہے۔ ماں کا مرنا بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے چھوٹے واقعات بڑے اہم تھے۔ ماں کا مرنا ایسے زلزلے سے مشابہ تھا جس کے ساتھ اونچی عمارتیں ماتھا جوڑ کر پھٹ جاتی ہیں، سڑکوں میں چھتنارے درخت دھنس جاتے ہیں، لاوا اژدہے کی طرح لاوارث پھرتا ہے، لیکن زلزلہ لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ ماں کا مرنا ایسے ہی تھا، ہزاروں واٹ کی بجلی گری اور بھسم کر گئی، لیکن ماں کے مرنے سے کچھ سال ادھر کے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات اس کے مرنے کے ساتھ ہی اہم ہو گئے، جیسے ٹائیفائیڈ مرض کے بعد برسوں سر پر بال نہ اگیں، بغیر تلے کی جوتی میں چلنے کی وجہ سے کیکر اور ببول کے کانٹے پیروں میں چبھ جائیں اور کئی شامیں کئی راتیں اپنے جسم کو سوئی سے پپولتے نکلیں۔ میرے باپ کا گھرانہ بڑی شان والا تھا۔ چندرا میں ہماری حویلی سارے علاقے میں مشہور تھی۔ نگ توتے ابا کا سارا خاندان فیوڈل تھا، اس لیے ماں کا میکا گمنام رہا۔ ہم ماں کے کسی رشتہ دار کو نہ جانتے تھے۔ وہ حویلی میں اپنی کلب کی اور خاندان کے اندر ابا کی رعایت سے بڑی چودھرائن تھی۔ جب ماں بیمار پڑی اور گھر سے بھیڑ کم ہونے لگی تو مجھے پتا چلا کہ وہ قصور جا کر اپنے مائکا کے گھر میں مرنا چاہتی تھی۔ باپ کو ماں کی اس آرزو پر منطقی طور پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ساری بات غیرت کی تھی۔ ہمارے گھر کی کوئی بھی بڑی سیانی اپنے میکا گھر میں فوت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماں کو عصر کے وقت ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ وہ آنگن کے بڑے پیپل تلے نواڑی پلنگ کو گھسیٹتی رہتی، جدھر جدھر سورج چلتا ادھر ہی کو اس کا پلنگ کھسکتا جاتا، حتیٰ کہ سورج غروب کے وقت اس کی چارپائی عین ان سیڑھیوں سے جا لگتی جو حویلی کی دوسری منزل کو جاتی تھی۔ سردیوں سے ہوتا ہوا بخار گرمیوں میں بھی رہنے لگا۔ اب ماں چھاؤں کی تلاش میں چارپائی کھسکانے لگی۔ جس وقت سورج پھیکا پڑ کر اندھا ہو جاتا، وہ پیپل کے تنے تلے عین گھڑونجیوں کے پاس چارپائی کھسکا کر پڑ رہتی۔ اب بھی آنگن میں شام کے وقت میلہ سا لگا رہتا تھا۔ ماں کی طبیعت کا پوچھنے 2 آتی تو 4 اٹھ کر چلی جاتی، لیکن اب ماں کی کھنکدار آواز نہ آتی۔ قیومی، مختار، بیٹا سردئی پی لو، پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا، میری نماز کھن جائے گی کاکا۔ اب کوئی نہ کوئی ہمیں سردائی کے گلاس پکڑا دیتا، پھر خالی گلاس گھڑونجی پر پڑے رہتے۔ رین بسیرے والی چڑیاں گھنیرے درخت میں اس قدر شور مچاتی کہ جی ڈرنے لگتا، لیکن ماں آنکھیں موندے چپ چپ پڑی رہتی۔ اب اسے نماز کے قضا ہونے کا بھی کوئی فکر نہ تھا۔ چڑیوں کا بلبلانا ایک چھوٹا واقعہ بن گیا تھا۔ ان کی تصویر کے اوپر مغرب کی اذان سپر امپوز ہو جاتی۔ گرمیوں میں دن کا یہ پہلا ٹھنڈا پہر ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا کہ دوپہر چڑھی رہے۔ دوپہر کے وقت کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ماں کہیں جا سکتی ہے، لیکن مغرب کے وقت پتہ نہیں کیوں کئی قسم کے خوف مجھے گھیر لیتے۔ مجھے لگتا کہ شاید اس جھٹپٹے میں ماں چھپ چھپا کر غائب نہ ہو جائے۔
ماں کے مرنے سے کچھ دن پہلے ایک اور بڑا معمولی واقعہ پیش آیا۔ اس روز ماں کو اس کی سہیلی اصغری اور میراسن برکتیں نے غسل کرا کے پھیکے سبز رنگ کا سوٹ پہنایا تھا۔ نومبر کی دھوپ ابھی آنگن میں تھی۔ وہ دونوں ماں کو سہارا دے کر باہر لا رہی تھیں اور میں اوپر جانے والی سیڑھیوں پر گنا گود میں لیے بیٹھا تھا۔ چلتے میں ماں کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے ہونٹ یوں جڑے تھے جیسے درد کو باہر نکل کر واویلا مچانے سے روک رہے ہوں۔ اس سے پہلے ماں کے کانوں میں کنی بالیاں تھیں، لیکن آج اس کے تمام کان خالی تھے۔ یہ میرے لیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ تھا۔ میں بغیر بالیاں والی ماں کا عادی نہیں تھا۔ نومبر کی دھوپ میں پلنگ پر بیٹھی میری ماں کا رنگ سوجی کے مانند پھیکا نظر آ رہا تھا۔ پھر ککے زین اصغری نے ماں کی چٹیا کھینچ کر بنائی۔ اس کے بال اتنی سختی سے مٹھی میں لیے کہ ماں کی بادامی آنکھیں چینی نظر آنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں مٹھی چاپی کرتی رہیں اور جب عصر کی اذان ہو گئی تو ماں کو ملتانی کھیس اڑا کر چلی گئیں۔ اس وقت میں ڈرتے ڈرتے ماں کے پاس گیا، چڑیوں کے آنے سے پہلے۔ مجھے چڑیوں کے بلبلانے سے خوف آتا تھا۔ تیری بالیاں کہاں ہیں ماں؟ ماں نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں۔ دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کون ہے؟ میں ہوں، قیومی۔ ماں نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو اس کے کانوں کی طرف بہنے لگے۔ پتہ نہیں تو کب جوان ہوگا، کتنی دیر لگا دی تو نے جوان ہونے میں۔ ہم دونوں جوان ہیں، دیکھ تو صحیح۔ میں نے گاؤں میں سن رکھا تھا کہ ماں کو بیٹوں کی شادی کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو ہماری شادی کرنا چاہتی ہے تو کر دے۔ وہ مسکرا دی۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ۔ اس روز کی مسکراہٹ کے بعد پھر میں نے ماں کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ کتنے ہی سال سسرال میں رہو، کتنے ہی بچے جنو، کیسے کیسے کاج سنوارو، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ سسرال میں تو شوہر بھی اپنا نہیں ہوتا، دوسروں کا گلہ کیسا۔ چونکہ اس وقت میں صرف 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور پوری طرح شادی کے قابل نہیں ہوا تھا، اس لیے میں رونے لگا۔ میں ماں کی باتیں نہیں سمجھ رہا تھا، صرف ماں کی آواز میں اس کے دکھ تلے ماں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تو جوان ہو جائے گا تو اپنے مامے کے پاس جانا، منظور الہی قصوری کے پاس۔ پہلی بار میں نے اپنے ماموں کا نام سنا۔ تو مختار بھائی کو بھیج دے قصور، وہ تو BA میں پڑھتے ہیں، جوان ہیں۔ ہاں جوان ہے، لیکن وہ اپنی دادی کی گود میں پلا ہے۔ جہاں کہیں دادی کا بیر ہے وہاں مختار نہیں جا سکتا۔ تو مجھے مامے منظور کا پتہ بتا دے، میں چلا جاؤں گا کل سویرے صحیح۔ لاریوں کے اڈے سے بلے شاہ کے مزار کا پوچھ لینا۔ باہر والی گول سڑک پر بلے شاہ کے مزار کے سامنے بازار کو ایک راستہ جاتا ہے۔ بازار کی طرف مت مڑ جانا، بس گول سڑک پر رہنا۔ ایک بڑا سا احاطہ نظر آئے گا، بڑے پھاٹک سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر۔ یہ احاطہ میرے بھائی کا ہے۔ جس روز میں گھر سے نکلی تھی اس روز اس پھاٹک پر میراثی سہرے لگا کر گئے تھے۔ میری بھابھی کے لڑکا ہوا تھا اس روز، پتہ نہیں اب تو وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ تو کیوں نکلی تھی ماں؟ دیہات میں ہم لڑکے لوگ نکل جانے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بڑے قحط کا سال تھا، بارش کا قطرہ نہ برسا تھا اور بھادوں کا مہینہ جا لگا تھا۔ درختوں پر مٹی جمی تھی، سڑکیں راکھ جیسی ہو گئی تھیں۔ میں چوباری میں رہتی تھی بھابھی کے ساتھ اور سارا دن بلے شاہ کے مزار کی طرف منہ کر کے اس کے بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ 3 بچے تھے میری بھابھی کے، سب کو میں نے گودی کھلایا تھا۔ مامے منظور کو بلا لاؤں ماں؟ نہ اس کا نام بھی مت لینا حویلی میں، تیرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی ماں کے منہ سے میں نے مامے منظور الہی کا نام بھی نہ سنا تھا۔ اس روز سارے قصور پر مٹی کا بادل چڑھا تھا۔ قوال بلے شاہ کے مزار پر چوکی بھر رہے تھے۔ میں تیسری منزل پر کھڑی کبوتروں کو باجرہ ڈال رہی تھی۔ پتہ نہیں قوالوں کی آواز میں کچھ تھا کہ آسمان چڑھی ہوئی مٹی میں کوٹھے سے اتری، بڑے پھاٹک سے نکلی اور مزار پر چلی گئی۔ میں چپ چاپ ماں کے پاس کھیس کے اندر گھس کر لیٹ گیا۔ ماں کے جسم سے نما سینک نکل رہا تھا۔ قوالوں سے آگے چھوٹے برآمدے میں ستون کے ساتھ سر لگائے تیرا باپ بیٹھا تھا۔ تیرا باپ بڑے سال کہتا رہا کہ اس روز بلے شاہ کے مزار پر اس کی 2 دعائیں ایک ساتھ پوری ہوئیں۔ کون سی 2 دعائیں ماں؟ اس روز میں مزار سے گھر واپس نہیں گئی۔ میری کون سی ماں تھی گھر پر جس سے میں اجازت لینے جاتی؟ جب ہم چندرا میں داخل ہوئے تو بڑی ٹکمی بارش ہو رہی تھی۔ تیرے ابے نے تب مجھے بتایا کہ وہ بلے شاہ کے مزار پر بارش کے لیے دعا کرنے گیا تھا۔ تو اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئی ماں؟ بول بتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے کر پوچھا۔ دیکھ، کسی سے یہ بات کرنا نہیں۔ اچھا، تیرا ابا ناراض ہو جائے گا۔ وہاں میرا اپنا کوئی نہیں تھا نا، نہ ماں نہ باپ، پر یہاں اتنے سال سسرال رہنے کے بعد پتا چلا وہاں منظور الہی تو تھا نا۔ اس کے بعد میں نے ماں کو بہت بلانا چاہا، لیکن وہ میری طرف پیٹھ کر کے ہولے ہولے روتی رہی۔
ماں کے مرنے سے بھی زیادہ اس چھوٹی سی شام نے مجھے اپنے اندر گھول لیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد جب بھی میں لیٹتا مجھے یوں لگتا جیسے اب بھی وہ میری طرف پیٹھ کیے آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی ہے۔ جس روز ماں کا 40واں تھا اس سے ایک رات پہلے میں نے چندرا کو چپکے سے خدا حافظ کہا۔ آسمان پر دور دور تک مٹی چڑھی تھی، ایک بھی ستارہ نظر نہ آتا تھا اور بلا کی گرمی تھی۔ جس وقت میں قصور کی گول سڑک پر پہنچا اس روز بھی بلے شاہ کے مزار پر قوال چوکی بھر رہے تھے۔ آڑتی منظور الہی کا گھر تلاش کرنے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ احاطے میں داخل ہوا تو ماں کی شکل کا ایک بوڑھا اندر سے وضو کا پانی کوہنیوں سے پونچھتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے لمحہ بھر کو مجھے دیکھا، ٹھٹکا اور پھر میرے گلے لگ گیا۔ کیا حال ہے رابعہ کا؟ ماں تو مر گئی۔ مامے نے میری طرف دیکھا، پھر آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ اس وقت چڑی آندھی میں کبوتر چکر لگا رہے تھے۔ مامے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کب؟ بلے شاہ کے مزار پر قوالوں نے پورے زور سے سر لگائے۔ ربا میرے اوگن چت نہ دھری۔ پتہ نہیں وہ مامے منظور الہی کے وضو کا چھینٹا تھا کہ اس کے اچڑتے ہوئے آنسو تھے کہ بارش کا پہلا قطرہ میرے ماتھے پر ٹھنڈی برف کی کنی گری۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس روز پھر بارش شہر کو غرق کرنے کی سوچ میں تھی۔ مامے منظور الہی کی ملاقات کتنا چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس نے مجھے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی اور BA کرنے کے بعد تک میں چندرا نہ جا سکا۔ عابدہ بہت دنوں کے بعد میرے کمرے میں نظر آئی۔ مجھے کاسنی رنگ کے ہر شیڈ سے نفرت ہے اور وہ سر سے پاؤں تک بینگنی، کاسنی، کلیجی مائل لگ رہی تھی۔ شاید وہ دیر سے یہاں بیٹھی تھی کیونکہ چارپائی کے نیچے مونگ پھلیوں کے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے سلاخوں والی کھڑکی میں کھڑے ہو کر تھوک سڑک پر پھینکی۔ قیوم، بری عادت ہے ہر وقت تھوکنے کی۔ میں چپ رہا۔ میری مامی تھیں ایک، ان کو طہارت کی بری عادت تھی، پوری بالٹی پانی سے طہارت کرتی تھی۔ ہاں، ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی۔ آج بھی بہت دنوں کے بعد عابدہ نے اپنے شوہر کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ خدا قسم قیوم، جیسی خدمت میں نے وحید کی کری ہے نا، ویسی کوئی ماں جنی نہیں کر سکتی، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میری گود خالی ہے۔ کہتا ہے کہ بچہ خامخواہ درد سر ہوتا ہے۔ کیوں، بچہ کوئی درد سر ہوتا ہے؟ میں صرف اس کی زکامی آواز سن رہا تھا، متن پر میرے کان نہیں تھے۔ ذرا بچے کی بات زور دے کر کہہ دوں تو فٹ رونے لگے گا، کہے گا تمہیں کیا کوئی جیے یا مرے، تمہیں تو بچہ چاہیے، بچہ۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا اور کہا، ہاں یہ تو وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، تمہیں صرف بچہ چاہیے اس دنیا میں۔ کیا ٹھیک کہتا ہے قیومی؟ یہی کہ اگر تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہوتا تو تم اس کی تکلیف محسوس کرتی۔ پلاسٹک کی انگوٹھیوں والا ہاتھ گھما کر وہ بولی، میں اس کی بیوی ہوں، نکاحی ہوں اس سے بڑا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بیوی اور PA سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی اچھا PA ہوتا ہے، کوئی نالائق، کسی کو شارٹ ہینڈ آتی ہے، کسی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کوئی چٹھی اچھی ڈرافٹ کرتا ہے، کوئی نوٹس لینے میں تیز ہوتا ہے۔ ہر آفیسر PA کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، ہر شوہر بیوی کے ساتھ۔ PA اور بیوی کی صفات ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بی بی عابدہ، ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے، دوسری بری۔ اچھی بیوی کھانا پکاتی ہے، برتن مانجتی ہے، وقت پڑنے پر پاؤں دباتی ہے، چپ رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی اس بیوی سے زیادہ ناتا نہیں ہوتا جو گھر کے خرچے سے زیور بناتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، سسرال والوں سے لڑتی ہے۔ نوکر ملازم خدمتگار کے ساتھ تعلق پیدا ہو سکتا ہے، لیکن PA کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ یہ تم کیا بک رہے ہو آج؟ دنیا میں ہر رشتہ سگا بھی ہو سکتا ہے اور سوتیلا بھی۔ سگی ماں، سوتیلی ماں، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، لیکن بیوی ہمیشہ سگی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سنا یہ میری چوتھی سوتیلی بیوی ہے؟ میں نے محض اس کو چڑھانے کے لیے کہا۔ سگا سوتیلا ہمیشہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرانی ہو۔ جہاں رشتہ ہی موجود نہ ہو وہاں سگا سوتیلا کیا مانی؟ وہ اپنی پٹڑی پر بولتی چلی گئی۔ اولاد ایک سگی، دوسری سوتیلی، چاچے تائے کچھ سگے کچھ سوتیلے، بیوی پہلی سگی، دوسری سگی، تیسری چوتھی، سب سگی بیویاں۔ میں آج کچھ ضرورت سے زیادہ برہم تھا، میں اس سے جھگڑنا چاہتا تھا۔ آج مجھے وہ شکتی سوروپ نہیں لگ رہی تھی، میں اس کے وجود میں اتر کر تنترا کے سہارے خدا تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس راستے نے بھی مجھے تسکین دینے کی بجائے الٹا مجھے الجھا دیا تھا۔ میں اسے اذیت دے کر، دکھ پہنچا کر، حلال کر کے سکون سے سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ جانے من عابدہ بیگم، بیوی فقط کیٹلسٹ ہوتی ہے، سارے اصلی نقلی رشتے بناتی ہے۔ پہلی بیوی کی اولاد ہو تو سب سگے بیٹے بیٹیاں، دوسری کے تمام سوتیلے،
نہ پہلی کے ساتھ کوئی رشتہ نہ دوسری کے ساتھ۔ وہ رضائی گھسیٹے جا رہی تھی اور اب میں اکڑوں تکیے پر بیٹھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قیوم، تم ایسی باتیں سوچتے ہو جو مذہب اور شریعت نے حرام کر رکھی ہیں سچی۔ مثلاً رشتہ داری اللہ رسول کے احکامات ہیں ان کے متعلق، بیوی بچوں کے حق بندے ہیں مذہب میں، جو یہ سارے جھوٹے ہوتے تو شریعت ان کی پابندی کراتی۔ اتر کر نیچے بھائی بھابھی سے ملا کرو، بچے ہیں ماشاءاللہ ان سے کھیلا کرو، ان پر بھی پیار نہیں آتا؟ نہیں۔ توبہ، ایسے کوئی کہتا ہے؟ کہیں بھابھی سولت کے سامنے نہ بکواس کر دینا، وہ جانتی ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ اس بدبخت سیمی نے تمہارے دماغ میں فطور بھر دیا ہے، عشق کا بخار چڑھا ہے تمہیں۔ مجھے جو کہیں مل جائے تو الو کی پٹھی کو سیدھا کر دوں، خود تو مر گئی، اس بیچارے کو ویسے ہی پاگل کر گئی۔ اللہ کی شان، کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف مل دی۔ خبردار، پھر کبھی سیمی کو کچھ نہ کہنا۔ کہوں گی، اس نے تمہیں پاگل کر رکھا ہے۔ ہائے، کبھی مسلمانوں کے لڑکے یوگا کرتے پھرتے تھے، وہ بھی تنترا یوگا۔ نجس ناپاک خیالات اسی نے بسائے تمہارے دل میں، اپنے گناہ پر نقاب ڈالنے کو۔ تم کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر سے ملو قیومی، سچ خدا کی قسم، اور توبہ کیا کرو اپنے گناہوں پر، پھر اس کا نام نہ لینا عابدہ۔ میں نے اس کے کندھے پکڑ کر کہا، وہ جو سارا دن تم وحید کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہو وہ ٹھیک ہے، آخر میرا مجازی خدا ہے، وہ ہوگا لیکن میرا مجازی خدا نہیں ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ اس نے اپنے کندھے میری گرفت سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی لیکن میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ بڑی دیر بعد میں نے کہا، سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس نے مجھے بات مکمل کرنے نہ دی اور بولی، سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ کیا مطلب؟ سچ بولنے کی قوت ہمیشہ سچ سننے والوں سے ملتی ہے۔ تم سچ بول تو لیتے ہو لیکن سچ سن نہیں سکتے، یہ تمہاری کمزوری ہے سیدھی۔ تمہیں غلط اندازہ ہوا ہے، مجھ میں سچ سننے کی اہلیت ہے؟ سرما لگی آنکھیں مٹکا کر اس نے پوچھا۔ ہے؟ سیمی کے خلاف بھی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، اس کے خلاف بھی۔ کل بولو گے میرے ساتھ سچ سننے کے بعد؟ ضرور۔ اچھا، اب سنو، تم درمیانے قد کے دبلے پتلے مرد نما لڑکے ہو، تمہاری مونچھیں تمہارے چہرے پر نہیں سجتی، تمہارے بالوں سے خشکی جھڑتی رہتی ہے جو تمہارے کوٹ کے کالروں پر بری لگتی ہے، تمہارے بڑے ہوئے ناخن گندے ہوتے ہیں، تمہارا مزاج ایسا ہے جیسے راکھ جلتے کوئلے پر چڑھی ہو، اوپر سے بجھے ہوئے اندر سے جلا دینے والے۔ ہر وقت کتابیں پڑھ پڑھ کر تم نیم پاگل فلسفی ہو گئے ہو۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ میری سخت گرفت کے نیچے کسمسائی۔ پتہ نہیں کیوں میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں قیوم، مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ جائز نہیں، حرام ہے، پتہ نہیں مجھے بچے کی تلاش لاتی ہے کہ اپنی تنہائی، پتہ نہیں میں تمہیں چپ کرانے آتی ہوں کہ اپنے آپ کو۔ یکدم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہونٹ اس کی گال پر رکھ دیے۔ نہ قیوم، یہ گناہ ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ کس بات کی؟ بس کسی بات کی، ایسے بچے کا بھی کیا فائدہ۔ وہ چپ چاپ بستر سے اٹھ گئی۔ چناکے سے مونگ پھلیوں کا لفافہ فرش پر گر گیا۔